محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. تمام تر ہماری ویڈیو کو دیکھنے والے سنی صحیح عقیدہ مسلمان اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. بغیر دعوے ولا افتادہ کشتی، ضعیفانم شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل کو کبا امداد کن. خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں نبی کی بارگاہ اقدس میں جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا ڈالی پل بھر میں ایمان کی حرارت بالوں نے. مسجد تو بنا ڈالی پل بھر میں ایمان کی حرارت بالوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. اور شاعر کہتا ہے روز محشر کی جاں گزار بود، اولی پرشش نماز بود. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی معتبر مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب تعالیٰ قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بچاتی ہے بری باتوں سے اور بے حیا باتوں سے، دور رکھتی ہے نماز. حضرات، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یعنی حضرات، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ہمارے بھائیوں، جس کے پاس ایمان نہیں اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے بڑی دولت ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، وحدانیت کو تسلیم کرنا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جاننا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے تحت، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے نبی کی رسالت اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا. پھر اس کے بعد نماز ہے. حضرات، نماز کی فضیلت بہت افضل و اعلیٰ ہے. نماز کے درجات بہت بلند ہیں. نماز کے فیوز و برکات بہت سارے ہیں.
لیکن میرے دوستو، آج کل ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم چلتا ہے کہ ہم اور آپ نماز سے بہت دور ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید بالفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کہیں پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ کہیں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، معلوم چلا کہ نماز کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، بہت افضل ہے۔ نماز مومن کی پیشانی پر نور دیتی ہے، نماز قبر کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے، نماز گھروں کے اندر برکتوں کا نزول کرتی ہے، نماز ہمارے اور آپ کے مقام کو بلند کرتی ہے، نماز ہر مومن کے دل کا سکون ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ہمارے عزیز ساتھیوں، نماز اسی کے اوپر فرض ہے جس کو رب تعالیٰ نے عاقل بنایا، اور ایمان کی دولت جس کے پاس ہے، اور جس کو رب تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی۔ یعنی نماز کا فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، انسان مومن ہو، مسلمان ہو۔ دوسری بات یہ کہ انسان بالغ ہو، اور تیسری بات ہے کہ انسان کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز انسان کے پاس موجود نہیں تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں۔ اگر آپ عاقل ہیں، مومن ہے، بالغ نہیں، تو آپ کے اوپر نماز فرض نہیں۔ اگر آپ مومن ہیں اور بالغ ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں، تو آپ کے اوپر نماز فرض نہیں۔ آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں، آپ کے اوپر نماز فرض نہیں۔ نماز کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث شریف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے خود نماز پڑھے اور اپنے 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کے نماز کے لیے روانہ کرو، اور جب حد بلوغت پر پہنچ جائیں، حد بلوغت پر پہنچیں تو ان کو اپنے بستروں سے جدا کر کے لٹانا شروع کرو۔ محترم، نماز بہت بڑی دولت ہے، قبر کے اندر روشنی پیدا کرنے والی دولت ہے۔ انسان جب نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کے اندر پہنچتا ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو رب تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کلی کرتا ہے، منہ کے اندر پانی ڈالتا ہے، رب تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے منہ کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ پھر انسان ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ناک کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ پھر انسان جب اپنے چہرے کو دھلتا ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، رب تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ جب بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ انسان جب سر کا مسح کرتا ہے، رب تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے سر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ انسان جب پیروں کو دھلا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے پیروں کے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ محترم، معلوم چلا کہ انسان نماز کے ذریعے گناہوں سے معاف ہو جایا کرتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کے اندر فرض و واجبات، سنت و مستحب کا ادا کرنا کافی حد تک افضل ہے، اسی طریقے سے وضو کے لیے وضو کے فرائض کو اور وضو کے سنن اور مستحبات کو بھی ادا کرنا افضل ہے۔ وضو اگر آپ کا مکمل طور سے نہ ہوا تو آپ کی نماز بھی مقبول نہیں ہوگی۔ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے نماز کی پابندی کریں۔ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ، جو ہمارے اور آپ کے مسلک کے امام، جن کی ہم اور آپ اقتدا کرتے ہیں، جن کی اقتدا میں ہم اور آپ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، وہی امام اعظم، ان کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، یہ امام المسلمین، امام اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے مدبر تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے امام اعظم، وضو سے ہاتھوں کے گناہ، اعضائے وضو کے گناہ دھل جایا کرتے ہیں؟ امام اعظم نے کہا، بے شک رب تعالیٰ دھل دیا کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا، جب میں وضو کرتا ہوں تو جس طریقے سے میں وضو کے لیے پانی لیتا ہوں اور جو پانی وضو کے اعضاء سے ٹپکتا ہے وہ بھی اسی طریقے کا ہوتا ہے۔ تو امام اعظم سمجھ گئے، انسان میں دلیل دوں گا، یہ دلیل کو تسلیم نہ کرے گا، بلکہ اس کو اس کا جائزہ کرایا جائے۔ امام اعظم اللہ کے ولی تھے، اور جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں ان کے لیے رب تعالیٰ پردوں کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ تو امام اعظم نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، رکو، ابھی تم کو ہم دکھاتے ہیں کہ وضو سے کیا ہوتا ہے اور وضو کی فضیلتیں کیا ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بٹھایا، مسجد کے اندر نمازی نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ تو ایک شخص آیا، وہ وضو کرنے لگا، وضو کر رہا تھا، اس کے اعضائے وضو سے جو پانی ٹپک رہا تھا، گر رہا تھا، وہ پانی مثل کیچڑ تھا، گندا پانی تھا۔ امام اعظم نے کہا، یہ شخص تم کو دکھ رہا ہے کہ اس کے اعضائے وضو سے پانی کیسا ٹپک رہا ہے، کیسا گر رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں حضور، مجھ کو دکھ رہا ہے، اس کے اعضائے وضو سے پانی جو گر رہا ہے وہ پانی مثل کیچڑ ہے، گندا ہے پانی۔ امام اعظم نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوسرا انسان آیا، وہ وضو کرنے لگا۔ امام اعظم نے پھر اس سے کہا، اے شخص، تم کو دکھ رہا ہے کہ اب پانی اس کے اعضائے وضو سے کیسا گر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں مجھ کو دکھ رہا ہے، اس کے اعضائے وضو سے پانی مٹی کے کلر کا گر رہا ہے۔ پھر تیسرا شخص آیا، وہ وضو کرنے لگا،
پھر امام آدم نے کہا اے شخص تم کو اس کے وضو کا پانی دکھ رہا ہے کہ اس کے آدھائے وضو سے پانی کیسا گر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں حضور مجھ کو نظر آ رہا ہے۔ کہا کیسا ہے؟ کہا بالکل صاف پانی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات امام آدم نے ان تینوں کو بلایا، اپنے پاس بلانے کے بعد ان سے سوال کیا، محترم ذہنوں کو قریب میں کرو اور اللہ والوں کی شان کے اوپر قربان جاؤ۔ شاعر نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں جنزیریں۔ اور حضرات اللہ والے پوشیدہ رازوں کو جاننے والے ہوا کرتے ہیں۔ امام آدم نے ان تینوں شخصوں کو بلایا، بلانے کے بعد جو امام آدم کے پاس جس انسان نے سوال کیا تھا وہ انسان بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ علماء کی جماعت اور قرآن و حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن وضو کا پانی جیسا میں لیتا ہوں ویسا ہی نیچے گرتا ہے تو گناہ کیسے جھڑتے ہیں؟ یہی سوال اس شخص کے دماغ کے اندر بھی پیدا ہوا تھا۔ امام آدم نے اس کو ظاہر طور پر دکھا دیا اور ان تینوں حضرات کو بلایا۔ بلانے کے بعد پہلے شخص سے پوچھا اے شخص تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو تیرے آدھائے وضو سے پانی کیچڑ کی طرح گر رہا تھا؟ اس شخص نے کہا حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا تھا، میں نے ایک زنا کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر کے آیا تھا۔ امام آدم نے کہا دیکھو یہ بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ کر کے آیا تھا۔ اس کے آدھائے وضو سے پانی جو تھا وہ کیچڑ کے مثل گر رہا تھا۔ دوسرے شخص کو بلایا، اس نے بھی سوچا کہ ان سے چھپانا، ان سے پوشیدہ ہمارا راز نہیں رہ سکتا ہے، یعنی ان سے راز ہمارا نہیں، ہم ان سے چھپانا چاہیں اپنے راز کو نہیں چھپا سکتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جانتے ہیں۔ تو اس شخص نے بھی سچ سچ بتا دیا کہ ہم جھوٹ بول کر آئے ہیں، ہم جھوٹ بول کے آئے تھے۔ تو امام آدم نے کہا ہے جھوٹ جو ہے زنا سے چھوٹا گناہ ہے، تو اس کے وضو کا پانی مٹی کے کلر کا گر رہا تھا۔ تیسرے شخص کو بلایا، کہا تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا حضور میں ایک وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، دوسرے وقت کی نماز کا انتظار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات تو محترم یہ اللہ کے نیک بندے ولی کامل امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شخص کو وضو کا پانی بھی دکھا دیا اور وضو کی تعظیم کو بھی بلند و بالا کر دیا اور بتا دیا ہے دنیا کے لوگوں تم اگر سوال کرنا تو میرے اس سوال سے تمہارا جواب مل جائے گا، کیونکہ امام آدم نے آدھائے وضو سے ٹپکنے والے پانی کو دکھا دیا۔ محترم یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ منٹوں میں ساری چیزوں کا دیدار کرا دیا کرتے ہیں۔ تو معلوم چلا ہم اور آپ نماز پڑھیں، وضو کے ذریعے اپنے جسم کے گناہوں کو دھلنے کی کوشش کریں۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو آدھائے وضو آپ کے قبر کے اندر آپ کے لیے روشنی پیدا کریں گے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز قبر کے اندر خود فرشتوں کو تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے نماز پڑھیں۔